میرے خیال میں تو وہ کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے. قانون تو بن گیا تھا نا, پاس ہو گیا تھا, دونوں ہاؤسز نے اس کو پاس کر دیا تھا. اب وہ دیکھنا یہ تھا سپریم کورٹ نے صرف کہ وہ قانون جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے کہ نہیں ہے, یہ دیکھنا تھا سپریم کورٹ نے. اب جو فیصلہ ان کا آیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے, میں نے فیصلہ پڑھا تو نہیں ہے, لیکن اس کا فیصلے میں یہی ہوگا کہ یہ اس میں قانون کے تھرو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی, کیونکہ آپ نے کانسٹیٹیوشن میں چینج لانے کی کوشش کی ہے, اپیل کا پروسیس دینا, یہ دوسرا دینا سپریم کورٹ کو, جو کہ آئین میں موجود نہیں ہے. اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کو ایک اب نئی حکومت جو آئے گی اس کو کرنا پڑے گا کہ وہ اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرے, اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہوتی ہے دونوں ہاؤسز کی, تو وہ جب ہو جائے گی تو ہوگا, لیکن وہ فی الحال تو نہیں ہو سکتی, تو اس وجہ سے وہ کالعدم رہے گا. بالکل درست فرمایا. یہ بھی سر رہنمائی فرمائے گا کہ اس فیصلے میں اب قانونی طور پہ حکومت کے پاس کیا راستے ہیں؟ ظاہر جب تفصیلی فیصلہ سامنے آئے گا تو مزید لاحمل بھی ہوگا. قانونی طور پہ مزید کوئی راستے رہ جاتے ہیں گورنمنٹ کے پاس ابھی؟ نہیں, اب دیکھیے کچھ نہیں, صرف یہ ہے کہ اب کیونکہ ایک ججمنٹ آ گئی ہے سپریم کورٹ کی, تو اس کے سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے خلاف صرف ریویو ہو سکتی, وہ تو موجود ہے آئین میں, تو ریویو ہو سکتی ہے اس ججمنٹ کی, اور جو بھی حکومت ہوگی وہ ریویو کر سکتی ہے, ریویو میں جا سکتی ہے. اور اگر اس وقت تک چونکہ سپریم کورٹ کا سیٹ اپ چینج ہو جائے گا, جب تک کہ ریویو ہیئرنگ کے لیے آئے گی, یہ پریزنٹ چیف جسٹس نہیں ہوں گے, دوسرے چیف جسٹس ہوں گے, تو اب اس صورت میں اب وہ دوسرے نیا جو سیٹ اپ ہوگا سپریم کورٹ کا, وہ اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے یہ مجھے معلوم نہیں, لیکن میرے خیال میں وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچیں گے جس نتیجے پہ یہ پہنچیں. بالکل سر, ایک اور ہماری طرح قانونی رہنمائی فرمائے گا. یہ جو کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے ایکٹ پاس کر کے, قانونی حیثیت نہیں ہے, پارلیمنٹ کے پاس کوئی قانونی اختیار نہیں تھا اس طرح کا ایکٹ پاس کرنے کا. اب جب اس سے امپلائی یہ ہو رہا ہے کہ پارلیمنٹ نے غیر قانونی کام کیا, اس کے کوئی اثرات اس پارلیمنٹ پہ ظاہر وجود میں تو نہیں ہے, کوئی ہو سکتے ہیں قانونی اس فیصلے کی ایکسٹینشن میں؟ یہ اکثر ہوتا رہتا ہے, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. عام طور سے پارلیمنٹ جب کوئی لا پاس کرتی ہے تو پارلیمنٹ کو پورا حق حاصل ہوتا ہے, اگر اس کے پاس میجورٹی ہے تو لا پاس کر دیتی ہے, لیکن بعد میں اس کو سپریم کورٹ کے پاس یہ پاورز ہیں کانسٹیٹیوشن کے تحت سے کہ وہ اس کو ایگزامن کر سکتی ہے کہ کیا وہ قانون جو ہے وہ آئین کے سے متصادم ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ سمجھتی ہے متصادم ہے تو پھر اس کو کالعدم ڈکلیئر کر دیتی ہے, تو یہ پھر اس کے بعد پھر ان کو پارلیمنٹ کو دوبارہ اس پہ کام کرنا پڑے گا, تو جو بھی پارلیمنٹ آئے گی نئی اس کو کام کرنا پڑے گا اس کو. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے اور قانونی تجزیہ اس فیصلے پر پیش کر رہے تھے. سپریم کورٹ نے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023 کو کالعدم قرار دے دیا ہے.